بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ممتاز علی خاکسار اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صرف سچ کی تلاش۔ ناظرین، مرپر میں کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال بہت تشویشناک صورت اختیار کر چکی ہے، جس کی وجہ سے خاصا پرابلم شہر کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اس معاملے میں خاصی پریشان بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے کہ اس معاملے کو کنٹرول کس طرح کرے۔ پہلے مرحلے میں جب یہ معاملہ خاصا بگڑ گیا تو ضلعی انتظامیہ نے فیصلہ کیا لاک ڈاؤن لگانے کا۔ لاک ڈاؤن لگا، اس کے بعد جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر چیکنگ کا نظام ہوا، دکانیں بند ہوئی، تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ اس ساری پریکٹس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کرونا وائرس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ کنٹرول نہ ہو تو پھر 7 ایام کے لیے اس میں توسیع کر دی گئی، جو کہ یقیناً آج اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے۔ آج ہی اس کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، تو صبح سے کل سے یہ جو ہیں وہ تعلیمی ادارے بھی کھل رہے ہیں اور جو آہستہ آہستہ یہ ٹرانسپورٹ بھی کھل رہی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ سارا کھلنے کے بعد اس کو ایک نارمل زندگی کی طرف ہم جائیں گے۔ لیکن اس میں جو خاص ایک بات دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سبھی یہ جانتے ہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے، ہر شہری یہ جانتا ہے کہ اس وائرس کا ابھی تک علاج نہیں ہوا۔ اس وائرس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا۔ میں یہاں پر ایڈ کروں گا امریکہ کی ریاست کو، جو دنیا کے اندر سپر پاور ہے۔ وہ بھی اس معاملے میں نڈال نظر آئی ہے، بے بس نظر آئی ہے، بے اختیار نظر آئی ہے۔ وہ اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں بالکل بے بس نظر آئی ہے۔ حالت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ہلاکتوں کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی، اور جو اس کے پاس وسائل تھے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے، وہ وسائل ختم ہو گئے، مریض سڑکوں پر آ گئے۔ بہرحال یہ دنیا کا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ ہر ملک کے پاس اپنا ایک طریقہ کار ہے اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے۔ کافی سارے ملک اس سے باہر نکل گئے ہیں اور کافی سارے ملک اس کی زد میں ہیں، اور کچھ ملک شدید زد میں ہیں، اور ان ممالک میں آزاد کشمیر بھی سر فہرست ہے۔ ناظرین، اس میں جو معاملہ ہمارے ساتھ درپیش آیا کہ آزاد کشمیر ہی تھا کہ جہاں پر وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آج آزاد کشمیر ہی ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر متاثرہ لوگوں کی تعداد میں یکدم اضافہ ہوا، اور ڈیتھ ریٹ کے اندر بھی یکدم اضافہ ہوا۔ بہرحال اس معاملے کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ ضلعی انتظامیہ نے، ہمارے اداروں نے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا بندوبست کیا، وسائل کو استعمال کیا۔ یہاں پر بے شمار مخیر حضرات نے شہر کے اندر اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو وسائل تھے وہ فراہم کیے۔ ایک لاریب کمپنی بھی ہے، اس نے ہمارے اسپتال کے اندر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر آکسیجن کے پلانٹ کے لیے 85 لاکھ روپے جو ڈونیٹ کیے، پلانٹ ڈونیٹ کیا۔ بے شمار شہری ہیں، بے شمار تنظیمیں ہیں جو آکسیجن سلنڈر ڈونیٹ کر رہی ہیں۔ سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ اس کو سموتھ کرنے کے لیے، اس بیماری سے نبردآزماز ہونے کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن نتائج بہتر نہیں آ رہے۔ نتائج نے اس صورت میں بہتر آنا ہے کہ جب شہری اس بیماری کو بیماری سمجھیں گے۔ ماسک کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال اس بیماری سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ ہمارے سرکاری اسپتال کے اندر آئسولیشن وارڈ کے اندر میری معلومات کے مطابق جو میں نے سروے کیا ہے، جو میں نے معلومات لی ہے خود جا کر، وہاں پر جو آئسولیشن وارڈ میں جگہ ہے مریضوں کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد اب مریض پرائیویٹ اسپتالوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، اور پرائیویٹ اسپتالوں کے اندر اس مرض کا علاج خاصا لوگوں کو مہنگا جو ہے برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ مرپر کے 1-2 اسپتال ہیں جو اس وائرس کا علاج کر رہے ہیں، باقی جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان میں اسپتالوں میں شفٹ ہو رہے ہیں۔
یعنی کہ اس میں تیزی آ رہی ہے، اور اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے تھے وہ سود مند ثابت نہیں ہو رہے، وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے۔ ناظرین، جہاں تک آئسولیشن وارڈ میں انتظامات کا تعلق ہے، تو وہاں پر جو اسپیشلسٹ اس بیماری کے حوالے سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ میری معلومات کے مطابق وہاں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح جو میرے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئسولیشن وارڈ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے بجائے ٹریننگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اور آکسیجن کا جہاں تک تعلق ہے، آکسیجن کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آکسیجن تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی سطح پر جو شکایات ہیں وہ آکسیجن کی عدم دستیابی کے حوالے سے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر جو ایک خاص بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے شہر کے اندر اس معاملے کو سینسیٹیو طریقے سے نہ لیا گیا، سنجیدگی سے نہ لیا گیا، اور پبلکلی عوامی طور پر اگر اس معاملے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ بیماری اس قدر بے اختیار ہو جائے گی، اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی کہ خدا نخواستہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، کم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے شہر میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر جہاں پر صرف میرپر کا بوجھ نہیں ہے بلکہ کوٹلی بھی ہے، بمبر بھی ہے، اس کے جو سراؤنڈنگ علاقے ہیں وہ بھی سارے اسی پر ہیں، اسی پر بیس کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے سرکاری اسپتال کے اندر جگہ کم پڑ جاتی ہے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ تو ناظرین، آج جو میرا ایک پیغام تھا، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے واچ کر رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آج کا جو میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود جا کر وزٹ کروں اسپتال کا، اور اسپتال کے وزٹ کرنے کے بعد جو وہاں کے اصل حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لاؤں، جس سے میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ جو میں آپ کو حالات بیان کر رہا ہوں، جو میں آپ کو ایک موجودہ کنڈیشن بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے، پولیس کا تعلق ہے، مجسٹریٹ کا تعلق ہے، یہ سبھی جو ہیں وہ ادارے مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس ختم ہو۔ جرمانے بھی کر رہے ہیں، ماسک نہ پہننے پر جرمانے بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ لیکن ناظرین، مجھے یہاں پر یہ بات کرتے ہوئے یقیناً افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ جب مجسٹریٹ یا کوئی پولیس، متعلقہ پولیس والا آتا ہے کسی دکان پر تو ماسک پہن لے کے جاتے ہیں، لیکن جب وہی مجسٹریٹ دکان سے باہر نکلتا ہے جرمانہ کر کے تو ماسک اتر جاتے ہیں۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ اس متعلقہ مجسٹریٹ کو فائدہ یا نقصان ہے، یہ ہمارا اپنا فائدہ و نقصان ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اپنی جان سمیت جو اپنے پیارے ہیں، جو اپنی فیملی ہے، ہم ان کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ حکومت سب کچھ کرے گی، محکمہ صحت کچھ ہمارے لیے کرے گا، یا جو ہمارے ریاست آزاد کشمیر کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ اگر اب یہ معاملہ بگڑ بھی گیا تو یہ کنٹرول میں ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے جو جہاں تک وسائل کی بات ہے محکمہ صحت کے پاس یا اسپتال کے پاس، وہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ سرکاری اسپتال میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو کرونا وائرس کے علاوہ جو بنیادی سہولتیں ہیں کسی شہری کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ عام حالات میں اگر سرکاری اسپتال کے اندر مریض کا اس طرح کا علاج نہیں ہوتا جو مریض کا حق بنتا ہے، تو دوسری طرف کرونا وائرس میں جہاں ایک ایمرجنسی کے حالات پیدا ہو چکے ہیں وہاں پر کیا ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہری اس پر پوری توجہ کے ساتھ عمل درآمد کریں ایس او پیز پر، اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو ایک طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کریں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس وبا سے جان چھڑا سکیں گے۔ تو بہت جلد میں آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بھی اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔